بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ سبا آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ رزق کو پھیلاتا ہے اور رزق کو کم کرتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے اس بات سے غافل ہیں اور وہ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح کے بھروسہ کرنے کا حق ہے، لا رزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا کرے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ جب وہ اپنے صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، وتروح بطانا، اور جب وہ گھروں میں واپس گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ اور قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے روایت میں پڑھنے لگا ہوں، یہ صرف میں چند وہ معاملات بتانے لگا ہوں، اسباب بتانے لگا ہوں جس سے کسی شخص کے رزق کے اندر جو ہے وہ بے برکتی ہوتی ہے۔ کیوں بے برکتی رزق کے اندر ہوتی ہے؟ پہلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، آپ نے گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر آپ نے صاف کیا، پھر کھا لیا، اور فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی چیز کا احترام کیا کرو، یہ رزق جب کسی قوم سے بھاگ جائے تو لوٹ کر نہیں آتا، لہذا رزق کی بے حرمتی سے بچا کرو۔ تو آج ہمارے گھروں کے اندر، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی، مدارس کے اندر، جامعات کے اندر، شادی حالوں کے اندر کس قدر رزق کی جو ہے وہ بے حرمتی کی جاتی ہے۔ تو رزق کی بے حرمتی کرنے سے رزق کے اندر بے برکتی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس گھر سے رزق کو جو وہ اٹھا لیتا ہے۔ دوسری وجہ رزق کے اندر بے برکتی کی یہ کہ تجارت میں قسم کھانے سے رزق کے اندر برکت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تجارت کے اندر قسم کھانے سے بچا کرو، اگرچہ جھوٹ بول کر قسم کھا کے انسان کا مال بک جاتا ہے مگر اس سے برکت جو وہ چلی جاتی ہے۔ مسلم شریف کتاب المصافات والمزارع باب النہی عن الخبز، حدیث نمبر 1607 اور صفحہ نمبر 867، بیروت کا یہ چھاپا ہے۔ تیسرا کہ راشن کے اندر بے برکتی جو ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم راشن جو ہے ڈالتے ہیں تو اس کے اندر ہم بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے اس کھانے میں جو ہے وہ شیطان جو وہ شریک ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کتاب الاشربہ باب آداب الطعام، حدیث نمبر 2017، صفحہ نمبر 1116، بیروت کے اندر، بیروت کا یہ چھاپا ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر راشن ڈالیں نا تو اس وقت آپ بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں، جب بسم اللہ شریف نہیں پڑھیں گے تو اس وقت جو اس کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء مفتاحا، کہ ہر شے کے اللہ تعالیٰ نے کوئی چابی بنائی ہے، وہ مفتاح الرزق الصدقہ، اور رزق کی چابی جو وہ صدقہ کرنا ہے۔ استنزلوا الرزق بالصدقۃ، کہ صدقے کے ذریعے رزق کو اپنے اوپر نازل کیا کرو۔ اگر کسی کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائیں، تو طریقہ کار یہ الصدقۃ رد البلا، صدقہ جو ہے مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ کرنے سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، اللہ کی طرف سے رزق جو ہے تمہارے اوپر نازل ہوا کرے گا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ، اذا ابطأت الارزاق علیکم فاستغفر اللہ یوسع علیکم فیہا، کہ جب تمہارے اوپر رزق تنگ ہو جائے نا تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرو، تو اللہ سے استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر جو ہے برکت ڈال دے گا۔ اسی طرح رزق میں بے برکتی کے ایک سبب جو ہے وہ ہے زنا، کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو زنا کرنے کے ساتھ جو ہے وہ انسان کا رزق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رزق میں بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے فجر کی نماز کے بعد سونا۔ لوگ فجر کی نماز کے بعد جب وہ سو جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک سونے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ اپنا رزق تلاش کیا کرو، اس لیے کہ اس وقت رزق جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رزق میں کون سا ایسا عمل کریں کہ جس سے رزق کے اندر برکت آ جائے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اگر انسان یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے اس کو جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور رزق میں کمی کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔